اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادارہ فیضان روحانیت کے آفیشیل یوٹیوب چینل میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آج جس عمل کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ایک بہت ہی مجرب عمل ہے، ایک روحانی عامل کے مجربات سے لیا ہوا ہے، اور اس عمل پہ ادارہ فیضان روحانیت کے ذریعے میں نے خود نے اور میرے ذریعے بہت سارے شاگردوں نے اس پہ تجربہ کیا ہے، اور اس عمل کو تجربے میں 100% درست پایا ہے۔ یعنی کہ یہ عمل مجرب المجرب ہے، یہ عمل ہے روحانی پرواز کا، باطنی نگاہ کھولنے کا، یعنی کہ کشف القبور کا، کشف القلوب کا، استخارے کا، یعنی کہ ہر چھپے ہوئے مسائل کو کھولنے کا یہ عمل ہے۔ یہ عمل جو ہے بہت مجرب ہے، بہت آسان ہے، اور بہت آسانی سے ہی اس میں کامیابی حاصل ہو جاتی ہے، بہت زیادہ محنت نہیں ہے اس عمل میں۔ اس عمل کی فضیلت یہ ہے کہ جب آپ یہ عمل شروع کریں گے تو ابتدائی کچھ ہفتے میں ہی، یعنی کہ 7 یا 14 دن یا 21 دن میں، یعنی کہ ابتدائی ہی دنوں میں بھی اس عمل کے موکل آپ کے پاس آنا شروع ہو جائیں گے، غائب طور پر، ظاہر نہیں، ہو سکتا ہے ظاہری طور پر بھی آنا شروع ہو جائیں، لیکن وہ موکل خواب میں آپ کو سیر کروائیں گے، ادھر ادھر کی زیارتیں کروائیں گے، اولیاء اللہ کے آستانوں کی زیارتیں کروائیں گے، بزرگان دین کی زیارتیں کروائیں گے، اور آپ کو بشارتیں ہونا شروع ہو جائیں گی، ہونے والے واقعات کا پہلے سے ہی انکشاف ہونا شروع ہو جائے گا، اور آپ کا بزرگوں سے ملاقاتیں روحانی طور پر آپ کی ہونی شروع ہو جائیں گی، اور اس عمل سے، ان ملاقاتوں سے، بزرگان دین کے فیض سے، اس عمل کے موکل کے مانوس ہونے سے آپ کی رہنمائی حاصل ہونا شروع ہو جائے گی، عملیات میں یا دیگر علوم میں آپ کے مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس عمل سے روحانی طاقت بے انتہا بڑھ جاتی ہے، باطنی نگاہ کھل جاتی ہے، اور روحانیت میں تقویت حاصل ہوتی ہے۔ اس عمل سے آپ کے جملہ جائز مقاصد پورے ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اب آتے ہیں، یہ تو تھا اس عمل کے فضائل، اب آتے ہیں ہم اس عمل کے طریقے کی طرف۔ پہلے اس عمل کی عبارت دیکھ لیتے ہیں کہ یعنی کہ جو اس عمل میں پڑھنا ہے وہ پڑھنا کیا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ اس عمل میں جو پڑھنا ہے، سب سے پہلے جیسے ہر عمل میں ہوتا ہے کہ درود شریف پڑھیں، اول آخر درود شریف پڑھیں، یہ ہوتا ہے ہر عمل میں، تو اس عمل میں درود شریف پڑھنا ہے 11 مرتبہ۔ اب درود شریف پڑھنی کون سی ہے؟ سب سے پہلے نمبر پہ درود ابراہیمی شریف اس عمل میں آپ پڑھ سکتے ہیں، جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، وہ درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ اگر درود ابراہیمی شریف آپ پڑھنا نہ چاہیں تو درود تنجینہ شریف آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ درود تنجینہ شریف بھی پڑھنا نہ چاہیں تو، یعنی کہ وہ اگر آپ کو یاد نہ ہو تو، آپ اپنے سلسلے میں، جس سلسلے میں آپ بیعت ہیں اس سلسلے کی درود شریف پڑھیں، یعنی کہ جیسے آپ چشتیہ سلسلے میں بیعت ہیں تو درود چشتی یعنی کہ درود ہزارہ جو ہوتی ہے اس کو پڑھیں آپ، قادریہ سلسلے میں بیعت ہیں تو درود قادری یعنی کہ درود غوثیہ پڑھیں آپ، ایسے ہی دیگر سلسلوں کی جو درود شریف ہیں اس کو پڑھیں آپ۔ اور اس عمل میں دوسری جو چیز پڑھنی ہے وہ 3 اسم ہیں اللہ رب العزت کے، یا ہادی، یا خبیرو، یا مبینو، یہ تینوں اسم ملا کر 100 مرتبہ پڑھنے ہیں، یعنی کہ یا ہادی، یا خبیرو، یا مبینو 1 مرتبہ ہوا ہے، ایسے ہی 100 مرتبہ آپ کو یہ تینوں اسم پڑھنے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ جو اس میں پڑھنا ہے وہ ایک عبارت ہے، عبارت یہ ہے ایدنی یا ہادی اخبرنی یا خبیرو بین لی یا مبینو، یہ عبارت آپ کو پڑھنی ہے 3 مرتبہ، یعنی کہ 100 مرتبہ وہ اسم پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ یہ عبارت پڑھنے، پھر آخر میں درود شریف پڑھنے 11 مرتبہ، جیسے ابھی درود شریف آپ کو سمجھائی تھی۔ اب دوران عمل یعنی کہ دوران وظیفہ، اس جو آپ کو اس عمل کے دوران جو شرائط ادا کرنی ہے وہ یہ ہے: ترک حیوانات، آپ مکمل طور پہ اس کی پابندی کریں، پرہیز ترک حیوانات اختیار کریں، باوضو ہو کے اخلاص کے ساتھ عمل کریں، بلا ناغہ، ایک دن بھی اس عمل میں ناغہ نہ ہو، نہیں تو عمل شروع سے کرنا پڑے گا آپ کو، وقت
मुकर्ररा करें आप, एक ही जगह पे अमल करें आप, और यकसुई के साथ करें आप। अब चाहें तो वहीं आराम करें, और चाहें तो आप अपने जायज़ काम से शरीयत के दायरे में रह के कहीं जा भी सकते हैं, लेकिन दोबारा उस टाइम पे आके उस अमल को कर सकते हैं। तर्क हैवानात जमाली परहेज़ कर लें, यानी कि तर्क हैवानात के साथ साथ तर्क हैवानात जमाली भी करें आप, तो बेइंतहा ज़्यादा असर होगा इस अमल में। अब आखिर में बात आपसे ये है कि इस अमल में कोई भी मसला आपको पेश आता है या कोई भी मुश्किल आती है, कोई बात समझ में नहीं आती, तो आप इदारा फैज़ान रूहानियत से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये स्क्रीन पे नंबर हैं इदारा फैज़ान रूहानियत के, आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मेल आईडी है आपके सामने, आप इस पर मेल कर सकते हैं या डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। और इस अमल को शुरू करने से पहले अपने पीर मुर्शिद से, जहाँ पे भी आप बैत हैं, शेख तरीक़त हैं, आपके पीर साहब हैं, उनसे आप इजाज़त हासिल करें। और अगर आपको ऐसे कोई इजाज़त ना मिले, आप कहीं पे बैत ना हो, तो आप हमसे इसकी इजाज़त हासिल कर सकते हैं, या इस अमल के आमिल से आप इस अमल की इजाज़त हासिल कर सकते हैं।